الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم۔ اللہ رب العزت کا یہ لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ عطا کیا، اور اس موسم بہار کے بعد اللہ رب العزت نے ہمیں شوال کا مہینہ عطا کیا، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص شوال کے مہینے کے 6 روزے رکھ لیتا ہے اللہ رب العزت اسے پورے سال کے روزوں کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ یعنی ایک پیکج کہ 1000 مہینے سے بہتر رات اللہ رب العزت نے عطا کی، اور اس کے بعد 1 سال کے روزوں کا اجر صرف 6 دن روزے رکھ کر۔ اور یہ جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، قرآن کریم کے اندر 13ویں پارے کے اندر یہ سب سے پہلی آیت ہے، اور یہ نفس کے بارے میں ہے کہ وہ کون سا نفس ہے جو انسان کو برائی کی طرف اکساتا ہے۔ نفس دراصل 3 قسم کے ہیں۔ سب سے پہلا نفس نفس امارہ، اور دوسرا نفس جس کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، دوسرا نفس نفس لوامہ۔ اور تیسری قسم کا نفس وہ کون سا نفس ہے، اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے 30ویں پارے میں سورہ فجر میں ارشاد فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ، جنتیوں سے کہا جائے گا کہ اے نفس مطمئنہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، کہ جنت میں داخل ہو جاؤ اے میرے بندے۔ تو یہ جو سب سے پہلا نفس ہے یہ کون سا نفس ہے، اور اس کو نفس امارہ کیوں کہتے ہیں؟ اس کو نفس امارہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ نفس ہمیں برائی کی طرف اکساتا ہے۔ اور برائی سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ برائی سے بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو، اور کتنا کرو؟ ذکرا کثیرا، کہ بہت زیادہ ذکر کرو۔ اور بہت زیادہ ذکر آپ کس طرح سے کر سکتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص فجر کی نماز پڑھے اور اس کے بعد فجر کے اذکار کرے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ کلمہ 100 مرتبہ پڑھ لے، اس شخص سے زیادہ عمل کرنے والا، اس شخص سے زیادہ نیکیاں کرنے والا قیامت والے دن کوئی شخص نہیں ہوگا۔ چہ جائے کہ اگر اس شخص نے 100 دفعہ پڑھا اور دوسرے شخص نے اس سے زیادہ دفعہ پڑھا، وہ شخص جو ہے اس سے زیادہ نیکیاں لے کے آئے گا۔ اس کے علاوہ کوئی شخص ایسا نہیں جو اس سے زیادہ نیکیاں لے کر آ سکے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو آپ نماز پڑھیں گے فجر کی، اس کے بعد جو آپ اذکار کریں گے، آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان کے چال سے، اس کے چنگل سے، اس کے جو چیلے ہیں، جو اس کے چیلے لوگوں کو ورغلاتے ہیں اور وہ چالاکیاں کرتے ہیں، کس طرح سے لوگوں کو مائل کرتے ہیں برائیوں کی طرف، اور کس طرح سے وہ چکمہ دیتے ہیں۔ اگر آپ اس ذکر کو کر لیتے ہیں فجر کے ٹائم، تو آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اگر کرتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ پورے کا پورا دن حفاظت میں رہتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص عصر کے بعد اذکار کر لے، جو فجر کے اذکار ہیں، جیسے اصبحنا واصبح الملک للہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ، یہ صبح کے ہیں، اور اسی طرح شام کے اذکار میں امسینا وامسی الملک للہ والحمد للہ، یعنی صبح کے ذکر میں اصبحنا کا ذکر ہوگا اور شام کے ذکر میں امسینا کا۔ تو ہم آتے ہیں اپنے اصل موقف کی طرف، جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے کہ سب سے پہلا نفس نفس امارہ ہے، جو ہمیں برائیوں کی طرف اکساتا ہے، اور اس سے ہم کس طرح سے بچ سکتے ہیں؟ مجاہدے کے ساتھ۔ مجاہدہ کسے کہتے ہیں؟ جہاد، کہ کوشش کرنا اپنے نفس کو قابو میں رکھنا۔ کس طرح سے قابو میں رکھا جا سکتا ہے؟ جس طرح اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ عطا کیا،
اس مہینے کو اگر ہم نے پا لیا صحیح معنوں میں، اس کے اوپر ہم نے دوام اختیار کر لیا، تو ہم اپنے نفس کو قابو میں رکھ سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں دعا بھی بتائی کہ آپ یہ دعا مانگا کریں، اے اللہ مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کرنا۔ اور دوسری چیز جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، قرآن کریم میں جو ارشاد ہوا کہ نفس لوامہ، یہ کون سا نفس ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے آپ کو ملامت کرنے والا نفس، یعنی آپ جو بھی کوئی غلط کام کرتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انسان جو ہے یہ نسیان سے ہے اور بھول اور خطا کا پیکر ہے یہ۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاء و خیر الخطائین توابون، ہر آدم کی اولاد جو ہے وہ خطا کار ہے، اور بہترین خطا کار کون ہے کہ جو خطا کرنے کے بعد فوراً سے توبہ کرتا ہے، یہ نفس لوامہ ہے جو انسان کو توبہ کی طرف اکساتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث میں آتا ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر تم برائیاں نہ کر کے اور مجھ سے معافی نہ مانگو تو میں ایسی قوم لے آؤں جو برائیاں بھی کرے اور گناہ بھی کرے اور مجھ سے معافی بھی مانگے۔ یعنی اللہ رب العزت کو وہ شخص بہت زیادہ پسند ہے جو گناہ کرنے کے بعد فوراً توبہ کرتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ گناہ کریں اور خوش ہو جائیں کہ میں توبہ کر لوں گا، نہیں، اس کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندو اگر تم سے خطائیں ہو جائیں، غلطیاں ہو جائیں، اسراف ہو جائے تو تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ 100 قتل کرنے والے کو اللہ بخش سکتا ہے، اللہ اس سے زیادہ بڑے گناہ گار کو، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص آئے گا قیامت والے دن، اس کے جو ہیں وہ زمین سے لے کر آسمان تک برائیاں ہی برائیاں ہوں گی، لیکن اس کے نامہ اعمال میں صرف ایک نیکی ہوگی، اور وہ کیا ہوگی کہ اس نے صدق کے دل سے لا الہ الا اللہ پڑھا ہوگا، تو اللہ رب العزت اس کلمے کی وجہ سے اس کو بخش دیں گے۔ اور یہ جو سبحان اللہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تملا المیزان، یہ میزان کو بھر دیتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یہ بھی ہے کہ سبحان اللہ کہنا زمین و آسمان کے خلا کو بھر دیتا ہے۔ تو گویا اللہ کی رحمت جو ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے اپنی رحمت کے 100 حصے رکھے، جن میں سے ایک حصہ دنیا کے اندر بھیجا، باقی 99 حصے میرے پاس ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میری رحمت جو ہے وہ میرے غضب پر حاوی ہے، اگر ایسا نہ ہوتا تو کب کی ساری قومیں تباہ ہو چکی ہوتی۔ اللہ رب العزت کسی کو مہلت ہی نہ دیتا گناہ کرنے کی، لیکن چونکہ اللہ رب العزت کی رحمت بہت عام ہے، اسی وجہ سے اللہ رب العزت جو ہے وہ لوگوں کو ڈھیل اور چھوٹ دیتے ہیں۔ تو دوسرا نفس جو آپ کو بتایا وہ نفس لوامہ ہے جو ملامت کرتا ہے، یہ بھی بہترین نفس ہے جو آپ کو غلط کام کرنے کے بعد آپ کو یہ کہتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا، کیا غلطی ہو گئی، اور ندامت کی طرف لے کے جاتا ہے اور آپ توبہ کرتے ہیں۔ اور تیسرا نفس اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا النفس المطمئنہ، نفس مطمئنہ یعنی ایسا نفس جس کے اندر نیکیاں کرنے کے بعد اطمینان پیدا ہو جائے۔ اگر کوئی اس کے ساتھ غلط کام کرے، کوئی زیادتی کرے، کوئی ظلم کرے، تو اس کو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا ذکر کرنے میں ہی اطمینان قلب ہے۔ وہ اللہ کے ذکر اور فکر میں اتنا مگن ہوتا ہے، اور آخرت کی اس کو اتنی فکر ہوتی ہے کہ دنیا کے لوگوں کی تکالیف سے اس کو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا، اس کو پرواہ ہی نہیں ہوتی کہ لوگ کیا کہتے ہیں یا کیا کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی نفس مطمئنہ والا بنائے۔